اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ اللہ کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے اور بندوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے صحابی اور عام طور سے صحابہ آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندوں کے حقوق سے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ یہاں صحابی نے جو سوال پوچھا، صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا لوگوں کا مجھ پر حق ہے۔ یہ چیز سب کو معلوم تھی کہ لوگوں کا حق مجھ پر ہے، لیکن یہاں پر صحابی نے جو سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، کہ لوگوں میں میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ اس میں وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے کہ لوگوں کے ساتھ مجھ کو اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ سارے لوگ ایک مقام پر نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا لوگوں میں اچھا سلوک تو مجھ کو لوگوں سے کرنا ہی ہے، لیکن ہر ایک کا مرتبہ دوسرے سے الگ ہے۔ اب وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ اچھا سلوک تو کرنا ہی ہے، لیکن اس میں بھی لوگوں کے مراتب ہیں اور لوگوں میں ہر ایک کا حق ہم پر برابر نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا حق ہم پر زیادہ ہے تو کسی کا حق ہم پر کم ہے۔ لہٰذا ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مجھ پر زیادہ ہو اور میں اس کی طرف دھیان نہ دوں اور کسی اور کی طرف زیادہ دھیان دینے والا بن جاؤں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ اجنبیوں کے ساتھ سلوک کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ سلوک کرنے میں بہت سست ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ جس سے ملتے ہیں بڑے ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن واقعی وہ لوگ جو ان کا حق ان پر زیادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ سلوک کرنے میں سستی اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں میں سب کا حق ہم پر برابر نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کی فکر اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ عبادات اور عقائد کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے اور وہ اس بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔